صوته ولو حلف لا يكلمه الا باذنه فاسنده ولم يعلم باذنه حتى كلمه ثلث لان الاذن مشتق من الاذان الذي هو الاعلام او من الوقوع في الاذن وكل ذلك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الیمین فی الکلام، یہیں سے ہے نا. اس باب کے اندر یہ ہے کہ ان قسموں کے بارے میں ذکر ہوگا کہ جو کسی سے بولنے کے بارے میں، کسی سے کلام کرنے کے بارے میں یا کسی سے کلام چھوڑنے کے بارے میں اٹھائی جاتی ہیں. تو پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا کہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ اللہ ہی قسم فلانے سے بات نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا. اب اس نے کلام اس وقت میں کیا کہ جب وہ سو رہا تھا، اور کیا اتنی زور سے کہ اس کی سماعت سے جا کے ٹکرایا ہے، لیکن سونے کی وجہ سے وہ اس کو سن نہیں سکا، سمجھ نہیں سکا. تو فرمائے کیا یہ حارث ہو جائے گا؟ میں کہ ہاں یہ حارث ہو جائے گا، کیونکہ اس نے جو ہے نا کلمے کو، اس کلمے کا تکلم کر لیا ہے اور اس نے کانوں تک پہنچا بھی دیا ہے، بس نیند کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں سکا. جیسے ایک آدمی سے کسی نے بات کی، اس نے سنا لیکن وہ کسی اور کام اتنا مشغول تھا کہ سمجھ نہیں سکا، تو وہ اس وقت جیسے حارث ہوتا ہے، ایسے ہی سوئے ہوئے کی سماعتوں سے اگر کلمہ ٹکرا گیا تو وہ حارث ہو جائے گا. لیکن مبسوط کی روایت یہ ہے کہ نہیں، اس کی بیداری شرط ہے، اور اس پر ہمارے علماء نے فتویٰ دیا ہے. اس لیے کہ اگر وہ بیدار ہوگا تو بات سمجھ سکے گا، جب بیدار ہی نہیں ہوگا تو بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے ایک آدمی بہت دور کھڑا ہو، یہاں سے آواز دی جائے وہ سن نہیں رہ سکے، جیسے یہ آواز دینا معتبر نہیں ہے، ایسے ہی سوئے ہوئے کو کلام سنوانا بھی معتبر نہیں ہے. وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَأَذِنَ لَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْإِذْنِ. ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ فلانے سے بات نہیں کرے گا مگر اس کی اجازت کے ساتھ. اب اس نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے، لیکن وہ اجازت وہ جانتا نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہوا ہے، جیسے بھی واللہ عالم، بغیر جانے اس نے اس سے کلام کر لیا، اس کے علم میں نہیں تھا مجھے اجازت ملی ہوئی ہے. اب کیا حارث ہوگا؟ ہاں حارث ہو جائے گا، اس لیے کہ اذان یہ اذن سے مشتق ہے، اس کے معنی جتلانا یا اس کے کان میں بات کو واقع کرنا، اور یہ سارے سارا تب ہوگا جب وہ سنے گا، اور یہاں اس کے علم میں نہیں ہے، تو علم میں نہ ہونا اس بات کی علامت ہے اس نے سنا نہیں ہے. جب سنا نہیں ہے تو لہذا باوجود کہ اس نے اجازت دی ہوئی ہے یہ کلام کر لے گا تو حارث ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں چلا ہے کہ مجھے اجازت دی گئی ہے. لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ حارث نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اذن اور رضا ایک چیز ہے. اذن کا معنی ہے اس کو مباح کرنا، بس یعنی کہ اجازت دے دینا، آگے پتہ چلے یا نہ چلے. جس سے رضامندی، کسی معاملے رضامندی کا اظہار کرنا، اگلے کو پتہ چلے یا نہ چلے، وہ معتبر ہوتی ہے. جس ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس سے بات نہیں کروں گا مگر جب میں خود راضی ہوا، اب اس نے دل ہی دل میں جو ہے نا رضامندی کا اظہار کر لیا، ٹھیک ہے، اب اگلے کو پتہ نہیں چلا ہے، رضامند ہوا ہے، بات کر لے گا تو حارث نہیں ہوگا. ایسے کہتے ہیں اذن کا بھی یہ مسئلہ ہے، اجازت دے دی، اگر پتہ چلا نہیں چلا یہ اذن معتبر ہے، بات کرے گا تو حارث نہیں ہوگا. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، رضا اور اذن یہ الگ الگ چیزیں ہیں. رضا کا تعلق دل سے ہے، اور دل کے حالات کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ کے، اور اذن کا تعلق سماعت سے ہے، اور یہ ہر ایک جانتا ہے. اس لیے اذن اور ہے اور کیا کہتے ہیں رضا اور ہے، دونوں ایک جیسا قرار دینا معتبر نہیں ہے. وقال وإن حلف لا يكلمه شهرا. ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ فلانے سے ایک مہینہ بات نہیں کرے گا، تو فرمایا کہ جس وقت سے قسم اٹھا رہا ہے اسی وقت سے ایک مہینہ آگے شمار ہوگا، فوراً اٹھانے کے فوراً بعد سے، کیونکہ شہرن کا ذکر کرنے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی اس نے ایک مہینے کی قسم اٹھائی ہے، ورنہ اگر شہر کا ذکر نہ کرتا تو پوری زندگی قسم ہوتی. اس لیے شہرن کی وجہ سے اس نے پوری زندگی کو ایک مہینے بند کیا ہے، اس لیے فوراً ہی جو ہے وہ ایک مہینہ شروع ہو جائے گا. لیکن اگر یوں کہا واللہ لا اصومن شہرن، کہ اللہ کی قسم ایک مہینے روزے رکھے گا، اب یہاں پر مہینے کا آغاز ہوگا جب وہ شروع کرے گا روزوں کو، کیونکہ یہاں پر اگر وہ شہر نہ بھی کہتا نا تب بھی زندگی بھر کے روزے نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ اس میں تو عیدان بھی آتی ہے، ایام عیدان کے دن بھی آتے ہیں، ان میں تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے.
تو چونکہ یہاں پر شہرن کا ذکر نہ بھی ہوتا تب بھی دائمی قسم نہ ہوتی، تو یہاں پر شہرن کا ذکر کا مقصد جو ہے وہ اس مہینے کا تعین کرنا چاہ رہا ہے، اور تعین ہوگا جب وہ اپنے روزوں کا آغاز کرے گا، جس دن سے روزوں کا آغاز کرے گا، کیونکہ شہرن یہ نکرہ ہے اور نکرے میں تعین کا اس کو اختیار ہے، جو سا مہینے کا بھی انتخاب کر لے نکرہ ہونے کی وجہ سے اس کے اختیار دیا جاتا ہے۔ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ، ایک آدمی قسم اٹھائے کہ وہ بات نہیں کرے گا، اس نے قرآن پڑھا نماز میں تو حارث نہیں ہوگا، اگر نماز کے باہر پڑھا تو حارث ہو جائے گا۔ ایسے ہی تسبیح و تحلیل و تکبیر ہے، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العظیم، لا الہ الا اللہ، اس سے تکبیرات اگر نماز میں پڑھی تو حارث نہیں ہوگا، نماز سے باہر پڑھی تو حارث ہو جائے گا۔ لیکن قیاس کا تقاضا یہ ہے نماز میں پڑھے نماز سے باہر پڑھے دونوں صورتوں میں حارث ہو جائے گا، اور یہی مذہب امام شافعی کا بھی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کلام کا لفظ بولا ہے، کلام نہیں کرے، کلام بات کو کہتے ہیں، منہ سے کلمات نکالنے کو کہتے ہیں، تو کلمات کا نکالنا جیسے عام گفتگو میں ہے، جب قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ بھی تو کلمات کا نکال رہا ہے، وہ چاہے نماز میں چاہے نماز سے باہر ہو، اس لیے ہر حال میں حارث ہونا چاہیے۔ ورنہ ہم نے کہا نہیں، نماز میں پڑھے گا تو حارث نہیں ہوگا، کیوں؟ دلیل کیا؟ دلیل یہ ہے کہ جو نماز والے جو کلام ہے نا، عرفاً اس کو کلام نہیں کہتے، عرف میں کوئی یہ نہیں کہتے کلام کر رہا ہے، اور نہ ہی شرعاً اس کو کلام کہتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، کہ ہماری نمازوں میں لوگوں کے کلام کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ اب حضور نے صراحتاً نفی کر دی کہ کلام الناس نماز میں نہیں آ سکتی، کلام نماز میں نہیں آ سکتی، تو کلام میں نفی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز والی قرات کو کلام نہیں کہیں گے۔ وقیلہ فی عرفنا سے فرمایا، اور اسی پر فتویٰ ہے قیلہ سے، کہ ہمارے عرف میں آج کے زمانہ میں جس طرح نماز کے اندر قرآن پڑھنے سے حارث نہیں ہوگا، نماز سے باہر بھی پڑھے گا تو حارث نہیں ہوگا۔ ایسی تسبیحات نماز کے اندر پڑھے گا حارث نہیں ہوگا، باہر پڑھے گا تب بھی حارث نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے عرف میں تلاوت کرنے والے کو کلام کرنے والا نہیں کہتے، یہ تلاوت کر رہا ہے، یہ تسبیحات پڑھ رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا یہ کلام کر رہا ہے، کیونکہ عرف قسموں کا اعتبار عرف پر ہوتا ہے، اس لیے عرف میں ہمارا عرف تو یہی ہے کہ نماز کے اندر کلام کرو، قرآن پڑھو، یا نماز سے باہر قرآن پڑھو، نماز میں تسبیحات پڑھو، نماز سے باہر تسبیحات پڑھو، دونوں صورتوں میں ہم اس کو کلام کرنے والا نہیں کہتے ہیں۔ اس لیے پھر فتویٰ اسی طرح دیا جائے گا۔ آج کے زمانہ میں اگر قسم اٹھائے کہ کلام نہیں کرے گا، پھر چاہے قرآن کریم نماز میں پڑھے، نماز سے باہر پڑھے، تسبیحات نماز کے اندر پڑھے، نماز سے باہر پڑھے، ہر حال میں حارث نہیں ہوگا۔ ولو قال، ایک آدمی نے کہا اچھا ایک آدمی کہا اگر میں نے آج کے دن فلانے سے کلام کر لیا تو میری بیوی کو طلاق ہے، تو فرمایا یوم کا اطلاق یہاں لیل و نہار دونوں پر ہوگا، دن میں کلام کرے تب بھی بیوی کو طلاق، رات کو کرے تب بھی بیوی کو طلاق۔ یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے کہ جب یوم فعل ممتد کے ساتھ ملا ہوا ہو تو اس سے خاص دن مراد ہوتا ہے، اگر فعل غیر ممتد سے ملا ہوا ہو تو اس سے پھر مطلق وقت دن اور رات دونوں مراد ہوتے ہیں، اور کلام کرنا یہ فعل ممتد نہیں ہے، یہ ایک لمحے میں کلام ہو سکتی ہے، تو یہاں یوم چونکہ فعل غیر ممتد سے ملا ہوا ہے اس لیے اطلاق کی وجہ سے یہاں پر یوم سے مراد دن اور رات دونوں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اللہ نے وَيُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، یہاں یوم کا اطلاق ہوا ہے، یوم کا استعمال ہوا ہے، یہاں یوم سے مراد دن اور رات دونوں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر وہ یوم کا لفظ بول کر خاص دن مراد لے دیتا ہے پھر کیا ہوگا؟ تو قضاءً اس کی تصدیق کر دی جائے گی، کیونکہ یہ جس طرح یوم کا لفظ رات میں مستعمل ہے دن میں بھی تو مستعمل ہے، اس لیے نیت کرنے سے اس کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اگر وہ دن کی نیت بھی کرتا ہے تب بھی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خلاف متعارف ہے، یوم کا اطلاق دن اور رات دونوں پر ہوتا ہے، اس سے دونوں ہی مراد ہوگی، نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ولو قال، اگر یوں کہا کہ اگر میں نے فلانے سے رات کو بات کی تو پھر یہاں رات سے لیل سے مراد صرف رات ہی ہوگی، کیونکہ لیل کا اطلاق صرف رات پر ہوتا ہے دن پر نہیں ہوتا، جیسے نہار کا اطلاق صرف دن پر ہوتا ہے رات پر نہیں ہوتا۔
ولو قال ان کلمت فلانا، ایک آدمی نے کہا اگر میں نے فلانے سے کلام کیا تو یہ کام ہو جائے، میری بیوی کو طلاق یا کچھ بھی قسم اٹھا لی، لیکن اگر یوں کہتا ہے اگر میں نے فلانے سے کلام کیا مگر یہ کہ فلانا آ جائے، یعنی اگر میں نے فلانے سے کلام کیا میری بیوی کو طلاق مگر یہ کہ فلانا آئے، مطلب فلانا آ گیا پھر کلام کیا پھر طلاق نہیں ہے، یوں کہا کہ اگر میں نے فلانے سے کلام کیا تو میری بیوی کو طلاق مگر یہ کہ فلانا مجھے اجازت دے، یا حتیٰ یا ذرا یہاں تک کہ مجھے فلانے کی طرف سے اجازت دی جائے، ٹھیک ہے، یعنی اپنی قسم کو معلق کر دیا۔ اب کیا ہوا، اس نے فلانے کے آنے سے پہلے کلام کر لیا یا فلانے کی اجازت دینے سے پہلے کلام کر لیا تو یہ حارث ہو جائے گا۔ اگر فلانے کے آنے کے بعد کلام کیا یا فلانے کی اجازت دینے کے بعد کلام کیا اب یہ حارث نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر یہ قسم کی انتہا جو ہے فلانے کی اجازت یا فلانے کے آنے پر ہے، وہ آنے کے ساتھ یا اس کی اجازت دینے کے ساتھ قسم کے اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی، اب کرے کا کلام حارث نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ فلانا مر گیا آنے سے پہلے یا فلانا جو ہے اجازت دینے سے پہلے مر گیا، اب کیا ہوگا، یہ سابقہ اختیار چلے گا۔ شیخین طرفین کے نزدیک قسم کیا ہو جائے گی، منحل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کیونکہ قسم کو پورا کرنے کے آگے اسباب ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک قسم ختم نہیں ہوگی، اب قسم ہمیشہ کے لیے پڑ جائے گی، کیونکہ قسم کا متبادل موجود ہے، کیا، کفارہ، کفارہ دے کر قسم سے جدا ہو جائے۔ اسباب اگر ختم ہو گئے ہیں تو اس سے قسم ختم نہیں ہوگی، اس مکمل اختلاف آپ پہلے پڑھ چکے، ٹھیک ہے۔ ومن حلف لا یکلم عبد فلان، ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ فلانے کے غلام سے بات نہیں کرے گا، مثلا مثال کے طور پر 20 سال قسم کھا لی کہ رضوان کا جو غلام ہے نا اس سے بات نہیں کرے گا، اور رضوان کے کئی غلام ہیں، کسی ایک کا تعین نہیں کیا، اس نے مطلق کہا کہ رضوان کے جو غلام ہے نا اس سے میں بات نہیں کروں گا، یا یوں کہا پیر صاحب نے جو رضوان کی بیوی ہے نا اس سے بات نہیں کروں گا، یا پیر صاحب نے یوں کہا جو رضوان کا دوست ہے نا اس سے بات نہیں کروں گا، سمجھ آ گئی بات۔ پھر کیا ہوا، یہ بات کرنے کے بعد رضوان نے اپنا غلام بیچ دیا، یا رضوان کی بیوی تھی رضوان نے بیوی کو طلاق دے دی، طلاق بائنہ، یا جو رضوان کا دوست تھا اس سے رضوان نے دشمنی اختیار کر لی۔ اس کام کرنے کے بعد اگر پیر صاحب نے ان لوگوں سے کلام کیا غلام کے آزاد ہونے کے بعد، اس سے غلام کے بیچنے کے بعد، یا بیوی کے چھوٹ جانے کے بعد اس بیوی سے کلام کیا، یا اس دوست سے دشمنی کے بعد کلام کیا، اب حارث نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی کیوں حارث نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کا جو یمین، اس نے جو قسم واقع کی ہے ایسے محل میں کیا جو فلانے کی طرف منسوب ہے، اس نے ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ غلام سے بات نہیں کروں گا، یا اس عورت سے بات نہیں کروں گا، یا اس غلام سے، یا کیا کہتے ہیں اس دوست سے بات نہیں کروں گا، اس نے نسبت کی ہے محل کی طرف، یا تو مل کی طرف نسبت ہے جیسے غلام والے مسئلہ میں، یا پھر محل کی طرف، یا پھر نسبت ہے، اضافت ہے نسبت کی طرف، بیوی ہے جیسے یا دوست ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک نسبت موجود ہوگی تو حارث ہوگا، جب نسبتیں ختم ہوگی تو حفظ ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مل کی طرف نسبت کی یعنی کہ اضافت کی مل کی طرف، اس میں تو سب کا اتفاق ہے، جب تک ملک موجود ہے تو حارث ہوگا، جب ختم ہوگی تو حارث نہیں ہوگا۔ یہ ائمہ ثلاثہ تینوں ائمہ احناف اس بات پر متفق ہے، لیکن جب نسبت کی طرف اضافت کی ہے، یعنی بیوی کی طرف، بیوی ملک تو نہیں ہوتی نا، وہ تو نسبت ہوتی ہے نا، جب نسبت کی اضافت کی نسبت کی طرف یعنی بیوی کی طرف یا دوست کی طرف، اس میں پھر اختلاف ہے۔ اس میں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر حال میں حارث ہوگا، چاہے اس کی بیوی رہے تب کلام کرے یا بیوی ہونے سے چھوٹ جائے تب کلام کرے، دونوں صورتوں میں حارث ہوگا۔
ایسے ہی دوست رہے تب بھی حانس، دشمنی قائم ہو جائے تب بھی حانس. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اسی مسئلے کو زیادات میں امام محمد نے ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں جو ہے نا یہاں جو اضافت کر رہا ہے وہ نسبتوں کے اندر بیوی کی طرف یا دوست کی طرف، یہ اضافت تعریف کے لیے ہے، صرف پہچان کرانے کے لیے ہے. اور جو ہے یعنی کہ فلانے کی بیوی سے مقصد یہ ہے کہ تاکہ پہچان ہو جائے کہ کس عورت کو مراد لے رہا ہے. ہو سکے اس طرح کئی عورتیں ہو، اس لیے متعین کر رہا ہے کہ بھائی فلاں جو رضوان کی جو بیوی ہے، اس سائمہ کی بات کر رہا ہوں جو رضوان کی بیوی ہے، کہ اس سائمہ کے جو عتیق کی بیوی ہے. اس سے ہو سکتا ہے نا، یا دوست جو رضوان کا جو دوست مسعود ہے اس کی بات کر رہا ہوں، نہ کہ وہ مسعود جو عتیق کا دوست ہے. تو یہ اضافت جو نسبتوں کے اندر ہے یہ صرف پہچان کے لیے ہے، ٹھیک ہے، نسبت مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اور آدمی جو ہے جیسے اس دوست سے کلام چھوڑنا چاہتا ہے، ایسے بس اوقات اس عورت سے یا اس آدمی کا جو دوست ہے اس سے کلام چھوڑنا بھی مقصود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ان کی ذات یہاں مراد ہوگی، نسبت کا اعتبار نہیں ہوگا. پھر چاہے تعلق ہو تب بھی ذات موجود ہے اس بیوی یا اس دوست کی، تعلق نہ ہو تب بھی اس بیوی یا اس دوست کی ذات موجود ہے. جیسے اگر وہ اشارہ کر دیتا کہ رضوان کی جو یہ بیوی ایسے کلام نہیں کروں گا، اس سے کلام کو تو یہ ہو جائے رضوان کا جو یہ دوست ہے، تب جیسے یہاں پر وہ دوست رہتا، بیوی رہتی تب بھی حارث ہوتا، چھوٹ جاتے تب بھی حارث ہوتا. تو یہاں جو نسبت کی نسبت صرف پہچان کے لیے، ورنہ ذات مراد ہے. بس سمجھ میں آ گئے؟ یہ تو ہے امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب. لیکن طرفین فرماتے ہیں شیخین فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں چلنے دیں گے. اس لیے کہ یہاں پر جس طرح یہ احتمال موجود ہے نا کہ آدمی جو ہے جیسے گفتگو دوست چھوڑنا چاہتا ہے، ایسے ہی جو ہے بس اوقات بیوی یا دوست چھوڑنا بھی چاہتا ہے. جیسے فلاں شخص سے اس کا گفتگو نہ کرنے قسم اٹھانا مقصود ہوتا ہے، ایسے ہی یہ دوسرا احتمال ہے محض کہ اس کا یعنی کہ اس کا مقصد جو ہے وہ بیوی کی ذات یا وہ دوست ہو. یہ ایک احتمالی مسئلہ ہے نسبت کے اندر، ورنہ اصل نسبت میں یہ ہے وہ فلانے شخص سے گفتگو چھوڑنا چاہتا ہے. یہ ایک احتمال ہے کہ یہاں فلانے کا دوست بھی مراد ہو سکتا ہے اور فلانے کی بیوی بھی مراد ہو سکتی ہے. تو شک کی وجہ سے ہے، تو شک کی وجہ سے ہم اس کو حارث نہیں کریں گے. اصل جب نسبت کی جاتی ہے نا، تو اصل نسبت کے اندر وہ جس فلانے کی طرف نسبت ہے وہ فلانا مراد ہوتا ہے، اور جو نسبتیں کی گئی ہیں بیوی والی یا دوست والی وہ مراد لینا ایک احتمالی صورت ہے کہ یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے. قسموں کے اندر احتمالات کی وجہ سے قسمیں منعقد نہیں ہوتی، ان میں کنفرم اور یقینی پہلو چاہیے، اور وہ کنفرم یقینی پہلو فلانا شخص ہی ہے، اس کی بیوی یا دوست نہیں ہے. اس لیے اگر وہ بیوی یا دوست چھوٹ گئے تو پھر ان سے کلام کرنے سے وہ حارث نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ يَمِينُهُ عَلَى عَبْدٍ بِعَيْنِهِ. ہاں اگر یہ مسئلہ اس طرح ہوا، پیر صاحب نے کہا رضوان کا جو یہ غلام ہے نا، اگر اس سے بات کی تو میری بیوی کو طلاق، یا رضوان کی جو یہ بیوی بیٹھی ہے نا اس سے بات کی تو میری بیوی کو طلاق، یا رضوان کا جو یہ دوست ہے اس سے بات کی تو یہ ایسا 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 ہو جائے، میری بیوی کو طلاق ہو جائے، کچھ بھی قسم اٹھاتا ہے. یعنی یہاں اسے تعین کر دیا، ان کی ذات کو معین کر دیا. اب کیا ہوگا؟ اب اس صورت کے اندر حضرات شیخین یہ فرماتے ہیں کہ غلام والے مسئلہ میں تو یہ حارث نہیں ہوگا. یعنی اگر غلام چھوٹ جائے اس سے، یعنی بیچ دے یا آزاد کر دے، پھر اس سے اگر گفتگو کرے کلام کرے گا تو یہ حارث نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن عورت اور بیوی دوست والے مسئلہ میں بیوی چھوٹ گئی یا دوست چھوٹ گیا پھر کلام کیا تو اس صورت میں بھی حارث ہوگا. یہ شیخین کا مسئلہ. لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے بیوی اور دوست
چھوٹ جانے کے بعد ان سے کلام کرنے سے حارث ہوگا، ایسے ہی اگر غلام چھوٹ گیا اس کے بعد کلام کیا اس سے بھی حارث ہو جائے گا۔ یعنی کہ امام محمد کے ذریعے ہر حال میں حارث ہوگا، تینوں سے حارث ہوگا، اس کے ملک میں رہیں یا چھوٹ جائے۔ لیکن شیخ نے تھوڑا فرق کر دیا کہ غلام والے مسئلہ میں وہ حارث نہیں ہوگا اگر غلام چھوٹ گیا، لیکن بیوی اور دوست والے مسئلہ میں حارث ہوگا اگرچہ وہ چھوٹ بھی جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور امام محمد کے ساتھ امام ظفر بھی ہے، ان کی دلیل یہ ہے، ان کی دلیل بالکل آسان سی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر جو اس نے فلانے کی طرف جو اضافت کی ہے وہ صرف تعریف اور جو ہے وضاحت کے لیے ہے کہ یہ غلام یا بیوی یا دوست فلانے کا مراد ہے، کسی اور کا مراد نہیں ہے، یہ اضافت صرف تعریف کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اضافت مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہذا اشارہ معتبر مانا جائے گا، جو اشارہ کیا ہے اضافت لغو ہو جائے گی۔ اضافت صرف پہچان کے لیے ہے، مقصد نہیں ہے، مقصد اشارہ ہے، وہ اشارہ غلام کی طرف بھی ہے، بیوی کی طرف بھی ہے، اور دوسرا کے دوست کی طرف بھی ہے۔ تو جیسے بیوی اور دوست اگر اس کے ملک سے نکل جائے ان سے کلام کرے تو حارث ہوتا ہے، ایسے غلام بھی اگر ملک سے نکل جائے اس سے بھی کلام کرے گا تو حارث ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی انہوں نے ان تینوں کو ایک ہی لڑائی میں پرو دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شیخین فرماتے نہیں، دیکھو ہم نے پہلے بھی کہا قسموں کا مدار عرف پر ہوتا ہے۔ اب غلام سے اگر اس نے کہا کہ اگر میں نے اس رضوان کے اس غلام سے بات کی تو میری بیوی کو طلاق ہے، اب غلام سے گفتگو چھوڑنا تو عرف مقصد بھی نہیں ہوتا۔ غلام کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ایک مال، ایک جو کہ مملوک کی حیثیت رکھتا ہے، اور ایک آدمی خود مالک ہے، مالک کا ایک مملوک سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اس لیے غلام کی ذات مراد ہو نہیں سکتی۔ یہاں پر غلام کی طرف اشارہ بھی کیا گیا، تب بھی ہم یہ کہیں گے کہ اس کا مقصد فلانا شخص ہے، اس کا آقا مراد ہے، غلام کی ذات مراد ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب غلام کی ذات مراد نہیں ہو سکتی تو لہذا اگر غلام کیا کہتے ہیں اس کے ملک سے نکل جائے گا تو غلام سے کلام کرنے سے حارث نہیں ہوگا، کیونکہ اب غلام اس کے ملک میں نہیں رہا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ باقی بیوی جو آزاد عورت ہے یا دوست جو کہ آزاد ہے، ان سے گفتگو چھوڑنا مقصود ہوتا ہے۔ بس اگر اس میں لگ جاتی ہے عورتوں کی عورتوں سے، یا اس کا دوست اس کا پہلے دوست رہا ہو پھر دشمنی لگ گئی ہو، تو یہاں ان سے گفتگو چھوڑنا مقصود ہوتا ہے۔ اس سے پھر یہاں پر خاص اشارہ بھی موجود ہے، تو یہاں ہم تعین کر دیں کہ ہر کی ذات مراد ہے، کہ پھر اس ملک میں رہے تب بھی گفتگو سے حارث، ملک میں نہ رہے تب بھی گفتگو سے حارث ہوں گے، ان کی ذات مراد ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں بھی ہم عرف کو دیکھیں گے کہ جس کے بارے میں قسم اٹھائی جا رہی ہے آیا وہ اس قابل ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے، یہ اس قابل نہیں ہے۔ اگر اس قابل ہے پھر تو اس کی ذات مراد لیں گے اشارے کے اندر، جیسے بیوی یا دوست ہے۔ اگر وہ اس قابل نہیں ہے پھر اشارے کا اعتبار بھی نہیں ہوگا، وہ صرف فلانا ہی پہ مراد ہوگا۔ لہذا اگر غلام ایسی ذات ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں معاشرے کے اندر، اور کوئی سنجیدہ اور سمجھدار آدمی اپنا ٹائم اس بارے میں ویسٹ نہیں کرے گا، سنی رکھے اور اس کے بارے میں باتیں کرتا پھرے، اس لیے اگر غلام کی بات کی گئی ہے تو پھر اس سے مراد وہ مالک ہوگا۔ غلام چھوڑ گیا، بے شک اشارہ بھی تھا، اس سے پھر چھوڑنے کے بعد کلام کرے گا تو حارث نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بیوی یا دوست تھا ان کی ذات مقصود ہوتی ہے، اس لیے جہاں جب خاص طور پہ اشارہ موجود ہے اگر اس کے ملک میں رہیں گے تو حارث ہوگا بات کرنے سے، اور ملک میں نہ رہے تب بھی حارث ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ صاحب حاجت السان، یہ وہی بات ہے، ہم دیکھیں گے عرف کے اندر جس کے بارے میں قسم اٹھا رہا ہے آیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو اتنی ویلیو دی جائے، تو پھر تو اس کی ذات مراد ہوگی۔ اگر اس قابل نہیں تو اس کو پرے پھینکا جائے گا، اور جس کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ ذات مراد ہوگا، وہ شخص مراد ہوگا۔ اب ایک آدمی کا مصفی صاحب نے کہا اللہ کی قسم میں اس چادر والے سے بات نہیں کروں گا، اب
اس چادر والی چادر کو بیچ دیا، اب کلام کر لیا، حانث ہوگا؟ حانث ہوگا، اس لیے کہ جو چادر کی طرف نسبت کی گئی، چادر کی ویلیو کیا ہے، اور چادر سے گفتگو کرنا مقصد بھی نہیں ہے، تو یہاں چادر کی ذات مراد نہیں ہے بلکہ چادر والا مراد ہے، ٹھیک ہے؟ پھر چاہے چادر رکھے بیچے، ہر حال میں جب اس سے کلام ہوگا تو اپنے قسم حانث ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور حلف لا یکلم هذا الشام، ہاں اس مسئلے میں ذات مراد ہے۔ ایک آدمی نے کہا، پیر صاحب نے کہا اللہ کی قسم اس رضوان جوان شخص سے بات نہیں کرے گا، اس جوان سے بات نہیں کرے گا، اب اس سے کلام کی جب وہ بوڑھا ہو گیا، حارث ہوگا؟ حارث ہوگا، اس لیے کہ یہاں اس شخص کی ذات مراد ہے، جوانی والی صفت مراد نہیں ہے، یہ جوانی والی صفت لغو ہو جائے گی اور ذات مراد رہے گی، اس کی ذات سے بات کرے گا تو حارث ہوگا، ورنہ چاہے وہ جوانی کے اندر ہو یا بڑھاپے کے اندر ہو۔ خلاصہ کا بالکل اساسی بات ہے، جس کے بارے میں قسم اٹھائی جا رہی ہے، اگر ویلیو والی جس کی نسبت کی جا رہی ہے، اگر اس کی ویلیو ہے اس کا اعتبار کریں گے، ورنہ اعتبار کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا۔